دو حدیثیں آپ کے سامنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے، خالصا لوجہ اللہ جو شخص روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یقیناً ہم میں سے جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور مومن بھی ہے، موحد بھی ہے، شرک و بدعت بھی نہیں کرتا ہے اور احتساب کے ساتھ رکھا اس نے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، یقین جانیے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے، جو ابھی ہم نے کیا ہوا قیام اللیل کیا، ابھی 4 رکعت ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے 8 رکعت کی، 4 رکعت ہم بعد میں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی قیام اللیل کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل پر نیکی دے رہا ہے، دے گا، اللہ اس کے بھی سارے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ رمضان کا مہینہ عموماً مغفرت کا مہینہ، ہم سب لوگ لگ بھگ یقین رکھتے ہیں کہ رب کریم نے ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہم پر یقین ہیں، رب کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں جس تندہی کے ساتھ، جس دل جمعی کے ساتھ ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، دیگر نیکیاں کی، اس سے قوی یقین ہے کہ رب کریم ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ باقی جو ایام باقی ہیں اس میں بھی ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ رمضان پورا کے پورا مغفرت کا مہینہ ہے۔ میں نے وہ حدیث بالکل شروع میں آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ قدم رکھا اور کہا آمین، پھر دوسرے پر رکھا اور پھر کہا آمین، تیسرے پر رکھا پھر کہا آمین، اے اللہ قبول کر لے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ بعد میں جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے آمین بالکل ویسے ہی کہا جیسے دعا کرتے ہیں لوگ اور آمین کہتے ہیں پیچھے والے، کس بات پہ آپ نے آمین کہی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس نے ماں یا باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، خدمت کر کے ماں اور باپ کو خوش کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کروا سکا، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس نے آپ کا نام سنا اور پھر اس نے درود نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے پہ قدم رکھا اور جبرائیل نے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، گناہوں کو نہ معاف کر سکا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، تو میں نے کہا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ماہ مقدس میں جو آدمی اپنے گناہوں سے مغفرت نہ کروا سکا، اللہ سے معافی تلافی نہ کروا سکا، وہ بہت دور ہو گیا رحمت سے۔ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور یہ کہ قیام اللیل بھی کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے؟ کس قسم کے گناہ معاف ہوئے ہمارے؟ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرا وہ گناہ جو ہم بندے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ گناہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر لی کہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا نماز وقت پہ پڑھو، ہم نے دیر سے پڑھ لی، نافرمانی، اللہ معاف کر سکتا ہے، کرے گا۔
اللہ نے فرمایا تھا فلاں موقع پر فلاں دعا پڑھو یا فلاں عبادت کرو، ہم نے نہیں کیا، جان بوجھ کے یا بھول چوک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اوہیلنا کرنا، نافرمانی کرنا، اہمیت نہ دینا، سستی کرنا، یہ سارے گناہ اللہ کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے ہمارے قیام اللیل دراصل انہی گناہوں کو ختم کرانے کے لیے۔ لیکن وہ گناہ جو ہم نے بندے کے ساتھ کیا ہے، ہم نے کسی کو ڈانٹا، کسی کو گالی دی، کسی پہ ظلم کیا، ناپ تول میں کم کر دیا، ہم نے زیادہ پیسے کسی کے مار لیے، کسی کا لیا دیا نہیں، دادا گیری کی، کسی کی زمین چھین لی، کسی کا سامان چھین لیا، اپنے بیوی پہ ظلم کیا، بیجا اسے ٹارچر کیا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، نان و نفقہ کی ذمہ داری لی تھی آپ نے، نہیں دیے آپ نے یا کم کر دیا، یہ گناہ اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اس کی مغفرت نہ نماز سے ہو سکتی، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ اللہ سے معافی مانگنے سے۔ خود آپ اللہ سے بھی معافی مانگیں کہ اللہ فلاں موقع پر میں نے چوری کر لی تھی، اللہ معاف کر دینا، اللہ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فلاں کو قتل کر دیا تھا، ظلم کیا، مارا تھا، پیٹا تھا، ستایا تھا، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو بالکل کہے گا تو نے میرے ساتھ کہاں کچھ کیا جو میں معاف کروں؟ یہ تیرا معاملہ تیرے بھائیوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے، نمٹ لے، وہاں سے معافی تلافی کر لے۔ کسی کی زمین ہڑپ لی آپ نے، یہ رات دن جو ہم کرتے رہتے ہیں سماج میں بیٹھ کر کے، ہم میں سے ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو دبا دیتا، چرب زبان جو ہوتا ہے بیچارہ اس آدمی کو جو بول نہیں سکتا اس پہ ظلم کر دیتا۔ ان گناہوں کی معافی تلافی اللہ کر سکتا؟ اب سوچئے، ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہی ہے۔ آپ بزنس مین ہو، عام طور سے بازار میں بیٹھنے والے لوگ اس کام کو کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ٹھگیتی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یا آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ بے ایمانی شیطانی کر کے چلا جاتا ہے، بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے۔ یہ تلافی کون کرے گا؟ یہ کیسے معاف ہوگا؟ کیا اب تک کی زندگی میں ہم نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی بیگمات پر ظلم کیا ہے؟ زبردستی گلا دبایا، اس کا مارا، پیٹا، ڈانٹا، ٹارچر کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کو وہی ملے گا جو وہ کرے گا، جتنا نیکی آپ کریں گے وہی نیکی ملے گی، اور جو بدی آپ نے کیا اپنی زندگی میں اس کا بدلہ بھی آپ کو ملنا ہی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ بھر جو نیکی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور ذرہ بھر جس نے گناہ کیا، برائی کی، وہ بھی دیکھے گا۔ ہم دنیا میں ان تمام گناہ صغائر کو تو معاف کروا سکتے ہیں رب سے، اپنی دعاؤں سے، عبادتوں سے، التجاؤں سے۔ اللہ نے ہمیں ایسی بہت ساری عبادتیں دے رکھی ہیں جن کے ذریعے ہمارے گناہ صغائر جھڑ جاتے ہیں، معاف ہوتے ہیں۔ آپ وضو کریے کامل طریقے سے سنت کے مطابق، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کو تمہارے آنکھ نے، ناک نے، منہ نے، کان نے کیا۔ ہاتھ دھو گے، ہاتھ سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، پیر دھو گے، پیر سے تیرے گناہ جھڑ جائیں گے۔ یہ کون سے گناہ ہوں گے؟ یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے، کبیرہ بھی نہیں ہوں گے۔ کسی نے زنا کیا تو وہ گناہ نہیں دھلے گا، کیونکہ یہ غیر کے مالات ہیں، یا آپ نے کسی کی عزت لوٹی ہے، یہ معاملہ اس کا بنتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ نہیں بنتا۔ اللہ نے سزا تو رکھی ہے اس کے اوپر حد کی، لیکن کسی اور کی عصمت دری کی، یہ معاملہ سیدھا سیدھا اس کا بنتا۔ بیاج لیا آپ نے کسی سے، پیسے اس سے لیے فاضل آپ نے، یہ معاملہ اللہ کا نہیں بنتا ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔
یہ تو اللہ نے ایک تو حرام کیا ہوا ہے، دوسرے یہ کہ آپ نے ظلم کیا اس بہانے سے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ظلم و زیادتی جو آپ بندے پہ کرتے ہو، قطعاً اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ سے نہیں کہے گا کہ میں تجھ کو معاف کر سکتا ہوں یا کروں گا، نہ اللہ نے کہیں وعدہ کیا ہے، نہ آپ کی کوئی عبادت وہاں کام آئے گی۔ حج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ حج کے بارے میں فرمایا حج کرنے کے بعد بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کن گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ؟ صغائر سے، یا کبائر میں وہ گناہ جن کا تعلق اللہ سے، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ کبائر میں جن گناہ جو اللہ کی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہ ہے جسے اللہ نے روکا ہے لیکن بندے کا معاملہ نہیں بنتا، وہاں اللہ معاف کر دے گا، وہ آپ کے کبائر بھی معاف ہو جائیں گے۔ صغائر کے لیے تو یہ اعمال ہے، جمعے سے لے کے جمعے تک، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک جو گناہ آپ نے کیا اگلی نماز ختم کر دیتی ہے۔ اب سے لے کر کے جو گناہ ہم سے ہوگا صغیرہ، فجر کی نماز ہم جب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا، وضو کے ذریعے ختم ہو جائے گا۔ جمعے سے لے کے جمعے تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اگلا جمعہ اسے ختم کرا دے گا۔ حج کریں گے اس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، عمرہ کریں گے اس سے مغفرت ہو جائے گی، روزے رکھیں گے اس سے مغفرت ہو جائے گی، قیام اللیل کریں گے اس سے ہو جائے گی۔ لیکن گناہ کبائر آپ نے کیے ہیں اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کا معاملہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے تو بائی نیم توبہ کریے آپ اس سے۔ یہ چھوٹے گناہ تو آپ کی عبادتوں سے بغیر نام لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو بڑے گناہ آپ نے کیے ہوئے ہیں اللہ کا معاملہ ہے، اللہ سے بائی نیم توبہ کریے، اللہ سے وعدہ کیجئے اللہ میں آگے یہ نہیں کروں گا۔ شراب پی ہے آپ نے، گناہ کبیرہ ہے، معاملہ اللہ کا ہے کیونکہ اللہ کے قانون کو آپ نے توڑا ہے، یہ کسی بندے کا حق نہیں مارا ہوا ہے آپ نے۔ اللہ سے اللہ میں شرابی ہوں، میں نے پیا ہے، اللہ تو معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے گا، ابھی بائی نیم توبہ کریے آپ۔ لیکن اگر کسی بندے کا معاملہ ہے آپ نے بیوی کو ستایا ہے زندگی بھر، یا ایک دن ٹارچر کیا، 2 دن کیا، اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے ایک بار صحابہ سے پوچھا تھا، صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا مسکین کون ہے؟ صحابہ کا ذہن مدینے کی آبادی کی طرف اٹھ گیا، کون ہے ہمیں سب سے بڑا مسکین؟ نام لینے لگے کچھ اصحاب کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، عملی اعتبار سے مسکین کون ہے، آخرت میں گھاٹے میں کون جائے گا؟ نہیں بتا سکے صاحب، اللہ کے رسول نے بتایا۔ میدان محشر کا جب انعقاد ہوگا، ایک آدمی آئے گا اور نیکیوں کا انبار اور پہاڑ لے کے آئے گا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، قیام اللیل ہوں گے، ساری عبادتیں اس نے کی ہوں گی، نیکیوں کا انبار لے کے وہ آئے گا۔ مگر جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو اب تقاضے شروع ہوں گے، کوئی آئے گا شکایت کرے گا اللہ فلاں موقع پر اس نے میرے پر ظلم کیا تھا، اس نے میری پٹائی کر دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کاٹ کر اسے دے دے گا۔ دوسرا آئے گا اللہ تعالیٰ اس نے تو میری زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، اتنی زمین میری ہڑپ لی تھی، 1 کنواں 2 کنواں جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے برابر۔ ظاہر سی بات ہے وہاں کرنسی نہیں ہوگی آپ کے پاس، وہاں راضی کریں اگر آپ سونا چاندی دے کر کے تو وہ لے گا بھی نہیں اور ہوگی بھی نہیں آپ کے پاس۔ وہاں دینے لینے کے لیے 2 ہی کرنسی ہوگی، آپ کے پاس نیکی ہوگی، اس کے پاس بدی ہوگی۔ آپ کی نیکی کٹ کٹ کے بانٹا گا، اللہ تعالیٰ بانٹ دے گا۔ شکایت کرنے والوں کی لائن لگی ہوگی اور اس نیک آدمی کے اعمال کا جو ڈھیر ہوگا نیکیوں کا وہ سب بٹنا شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، لیکن پھر بھی لائن ختم نہیں ہوگی، تقاضا کرنے والے پیچھے نہیں ہوں گے، اس نے کہیں نہ کہیں پھر ظلم کیا ہوگا، کسی جانور پہ ظلم کیا ہوگا۔ تو ایک صحابہ مدینے کے اندر اپنے جانور کی پٹائی کر رہے تھے، اللہ کے رسول کا گزر ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ صحابی رسول کا، اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود تم سے بھی بڑا طاقتور کوئی ہے جو تم پر ہے؟ ایسا ڈر سمایا ان کے اندر کہ ان کے ہاتھ رک گئے کہ تم کو اللہ نے قبضہ دیا ہے، قدرت دیا ہے اس جانور پر، تو 1 چھڑی کی اگر ضرورت ہے تو 2 نہیں مار سکتے، 2 کی ہے تو 3 نہیں مار سکتے۔ یہ ظلم ہے نا۔ اس آدمی کا کیا حشر ہوگا میدان محشر میں جس نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے،
نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قیام اللیل کیے، صدقہ و زکوٰۃ بھی خوب کیا اس نے، لیکن نیکیوں کا بھنڈار ختم ہو گیا، لیکن لائن ختم نہیں ہوئی شکایت کرنے والوں کی۔ اب تو اس کے پاس وہ کرنسی بھی نہیں بچی جو دیتا وہ۔ اب تو یہ ہوگا کہ شکایت کرنے والے نے شکایت کی، اے اللہ فلاں موقع پر اس نے میری بے عزتی کی تھی فلاں مجمع میں، اب اللہ تعالیٰ اتنے گناہ اس کے کھاتے سے کاٹ کے اس پہ ڈالے۔ اب اس شکایت کرنے والے کو تو بس وہی ہوگا کہ اس تمہارے گناہ کم کر دیے جائیں گے اس کے بدلے، اور اس کے اسی شکایت میں جو جتنا ہوگا اس کے حساب سے اس کے سب کے گناہ کاٹ کاٹ کے اس کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ اب یہ آدمی بالکل برباد ہو جائے گا۔ تو ہم حقوق اللہ میں ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں خوب تگ و دو کر رہے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں ہم لوگ، اللہ قبول کرے، ہماری مغفرت کرے، لیکن ہمارے جو حقوق العباد میں اختلافیاں ہم نے کی ہوئی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی موقع ہے۔ اگر آپ نے کسی کے 2 روپے لے رکھیں، وہ آدمی بھی زندہ ہے، اس سے معافی بھی مانگیے اور تلافی بھی کیجیے۔ معافی تو یہ ہے کہ بھیا فلاں موقع پر ہم سے زیادتی ہو گئی تھی، تلافی یہ ہے کہ یہ 2 روپے آپ رکھ لو اپنے۔ اب اگر وہ معاف کر دیتا ہے، پیسے بھی نہیں لیتا ہے آپ سے، بات ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ شکایت نہیں کر سکتا۔ آپ نے کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، ٹھگا ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح کی دھوکہ دھڑی آپ نے کی ہے، کسی طرح کا بھی ظلم کیا ہوا ہے، کسی کی دل شکنی بھی کی ہے آپ نے، تو آج ہم سب موجود ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں۔ آپ جس سماج میں جی رہے ہیں، جس محلے میں جی رہے ہیں، اس محلے کے اندر آپ ذرا سوچئے کہ کس کس سے معاملہ آپ کا رہا ہے اس پوری زندگی میں، کس کس سے جھگڑا رہا ہے، کس کس سے رنجش رہی ہے آپ کی، اور دیکھیے آپ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی، کہاں کہاں چوک گئے آپ۔ نہیں بھی ہو تو بھی اس بھائی سے ملیے اور دل کھول کے ملیے اور کہیے کہ ہم دونوں پڑوسی ہیں، کتنی بار ہمارے اور آپ کے بیچ میں رنجش و شکایتیں ہوئی، آج کے بعد ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن اب تک جو ہوا اس کی معافی تلافی ہو۔ اگر آپ کا کچھ ہمارے اوپر حق بنتا ہو تو آپ یا تو معاف کریے یا لے لیجیے آپ مجھ سے۔ آج دے دینا بہت آسان ہے، اگر آپ نے 100 200 500 1000 10,000 روپے لیے کسی کے دبائے، وہ دے دینا بڑا آسان ہے اس دنیا میں۔ کل آخرت میں آپ نہیں دے پائیں گے، سالوں کی عبادت آپ کی چھن جائے گی ایک پل میں، 10,000 میں چھن جائے گی، سالوں سال کی آپ کی ریاضت ختم ہو جائے گی، ساری تقویٰ ہوا ہو جائے گا۔ پھر ایسا نہ ہو کہیں ہمارا بھی وہ حال اسی مسکین جیسا ہو جائے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں اصل بچنا، ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے گھر میں اللہ اس کو بھی تو دیکھتا ہے نا۔ اولاد پر بھی بے جا ظلم ہو جاتا ہے، بھائیوں پہ ظلم ہو رہا، خاندان میں ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم میں سے کس کی بہن بھائی سے راضی ہے؟ اکثر دیکھیں گے آپ، جب سنیں گے تو بھائی اور بہن جتنے بھی ہیں ان کی بول چال ہی بند، خاندان میں بول چال نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ رنجش کیوں آئی؟ اسے ختم کب کریں گے ہم اور آپ؟ غلطی آپ کی ہے یا ان کی ہے؟ بیٹھ کے معافی تلافی کر لیجئے، آپ نے کیا دکھ پہنچایا ہے یا انہوں نے کیا دکھ پہنچایا ہے، معاملے کو برابر کریے، آئندہ کے لیے محتاط رہیے، اللہ سے توبہ کریے۔ تو ہم نے جو اعمال کے ذخیرے بنائے ہیں میرے بھائیوں، یہ بہت قیمتی ہے، بڑی محنت سے ہم اور آپ نے کیا ہے۔ آج بھی رات کو قیام اللیل ہوگا، ہم سب لوگ بیدار ہوں گے، مغفرت کریں گے، اپنی دعائیں مغفرت کریں گے، صرف اپنے لیے وہ کام آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے جو کھاتے پورے بھرے پڑے ہیں، اپنے ظلم کی کہانیاں بھی ہم سناتے رہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یاد بھی تو ہے ہمیں اور آپ کو، اسے کون ختم کرائے گا، کب ختم کرائے گا، کیسے اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی معافی و تلافی کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ آج کے دور میں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں نا اعمال کی، یہ اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے ہر عمل کی۔ لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، یہ دعا پڑھو اس میں اتنی نیکی ہے، یہ تسبیح پڑھ لو اس میں اتنی نیکی ہے۔ اب آدمی کیا سمجھتا ہے مسلمان؟ ظلم و زیادتی کر کے آتا ہے، چلو یہ کام کر لیتے ہیں، چلو 100 تسبیح پڑھ لیتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ تسبیح پڑھ لیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہمارے گناہ ہے تو معاف ہوں گے۔ یہ کس قسم کے گناہ ہے بھائی؟
یہ حقوق اللہ والے گناہ ہیں، حقوق العباد والے نہیں ہیں، اس میں وہ معاف نہیں ہوتے، وہ اللہ کا حق نہیں بنتا۔ کل میدان محشر میں اللہ کہے گا میں نہیں معاف کرتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہی نہیں، تم بھائی سے نمٹ لو آپس میں۔ معاف کر دے گا، ہم بھی معاف کر دیں گے اس عدالت میں، اس حکم الحاکمین کے سامنے میں آپ نہ بحث کر پائیں گے، نہ ضد کر پائیں گے، نہ گواہ آپ کا کوئی حاضر ہوگا، کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہو پائے گی آپ کی۔ اس لیے سب سے بڑا معاملہ ہے کہ حقوق العباد کو بالکل سامنے رکھیے اور اس طریقے پہ زندگی جی لیجئے کہ آپ کی حق تلفی کسی کے ساتھ نہ ہو، کسی کے حق کو ہم ڈاکہ نہ ڈالیں کسی کے حق پر، اور کسی کو ہم دبائیں نہیں۔ اللہ نے آپ کو آج طاقت دے رکھی ہے تو کسی مجبور پر آپ ظلم کریں، یہ طاقت کی شان نہیں ہے، آپ اس کو فائدہ پہنچائیے۔ تو وقت باقی ہمارے اور آپ کے لیے، ہم اس طرف سے مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مغفرت فرمائے گا، اور بھی زندگی میں ہم کوشش کریں گے، ہمارے صغائر گناہ ہوتے رہیں گے، ہم معاف بھی ہوتے رہیں گے۔ کبائر گناہ میں محتاط رہیے، توبہ کریے اب تک جو ہو چکا ہے، آج کی رات میں توبہ کریے، آخری رات ہے رات، آج کی رات میں کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کبیرہ گناہ کو معاف کر دے جو اللہ سے متعلق۔ لیکن بندوں کے معاملات کو بھی آپ نپٹائیے اسی مہینے میں، اپنے گھر میں جائیے، اپنی بیگمات کے سامنے رکھیے اپنی بات، میں نے کبھی کبھی تمہارے اوپر ظلم بھی کیا ہے، ڈانٹا بھی ہے، معاف کر دو، آئندہ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اگر انہوں نے بھی ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ میں، انہوں نے بھی حق تلفی کی ہے، انہیں بتائیے کہ تم نے بھی فلاں فلاں موقع پر کیا تھا، چلو عدلین بدلین کر لیتے ہیں، ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں، تم مجھے معاف کر دو کم از کم اس کے بدلے میں۔ آج کے بعد ریکارڈ کو صاف رکھیں گے، میرے خیال میں بیگم بھی بہت آسانی سے راضی ہو جائے گی، کیونکہ ان کا بھی کافی ظلم ہوتا ہے شوہروں پر۔ ایسے ہی آپ ایک سماج میں جی رہے ہیں، اپنے بھائیوں سے کہیے کہ چلو آج کے بعد ہم دونوں برابر کر لیتے ہیں اپنے معاملے کو، دل سے تم بھی معاف کر دو، ہم بھی کر دیتے ہیں، لین دین ہو تو وہ لین دین کر لو۔ ظاہر سی بات ہے وہ پیسے کا معاملہ ہے، اسے تو لین دین یہ تو کرنا پڑے گا، یا کہنا پڑے گا کہ بھیا جو ہے چلو ہم نے سب معاف کیا۔ اور آئندہ کی زندگی جو ہماری وہ صاف ستھری زندگی ہے، مسلمان اپنے عہد کا پکا ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، گالی نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ان سب معاملات میں ہوشیار رہیں۔ لوگ جو فضیلت بیان کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب وہ فضیلت بیان کرے کسی عمل کی تو یہ بھی بتاوے کہ تمہارے کون کون سے گناہ معاف ہونے والے ہیں۔ یہ عمل کی فضیلت بیان کر کر کے فضائل اعمال میں اور لوگوں کو جرأت مند کر دیا کہ اس عمل سے یہ نیکی، یہ گناہ، اتنی نیکی ملے گی، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چوری کر کے آ رہے ہیں سب کر لیں گے، حج کر کے آیا ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، واپس وہ بے ایمان شیطان ہو گئے، عمرہ کر کے آ رہے ہیں بے ایمانیاں کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ہر سال حج کے لے جاتے ہیں کہ بھیا سال بھر کے گناہ معاف کروا کے آ رہا ہے، اور سال بھر یہاں کے سود بھی کھاتے ہیں، بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں۔ یقین جانیے اس قسم کا کوئی بھی گناہ معاف نہیں ہونے جا رہا آپ کے اعمال سے۔ یہ اعمال اینٹی بائیوٹک ہے، آپ کا درجہ بڑھائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کروائے گا، لیکن صرف وہ معاملہ جو اللہ سے متعلق ہوگا، بندے سے متعلق میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا اس کا۔ اس لیے بندے کے معاملات میں خاص طور سے ہوشیار رہنا۔ آپ جب معاملہ کریں، کاروبار کریں، لین دین کریں، کوئی بات کریں آپس میں بیٹھ کے تو محتاط رہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اپنی طاقت کا، اپنی بولی کا، اپنے پد کا، اپنی عزت کا، پنچ ہونے کا۔ آپ فیصلے بھی کرنے جاتے ہو کبھی کبھی اور اس میں بھی آپ زیادتی کر ڈالتے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ آپ عادل بن کے رہنا، آپ کو صحیح فیصلے کرنا، جھگڑے ختم ہو نہ ہو معاملہ، آپ کیوں بولو بھی سو رہو ایک چائے پر ایک عزت کے لیے؟ آپ وہ کام کرو جو حق ہے، جو حق دیکھو وہ کرو۔ آپ تو حقوق العباد میں آدمی کو سچیت رہنا یہ سب سے بڑی عقل مندی، اور اب تک جو معاملات ہوئے اس پہ غور و خوض کر کے اس کو ختم کرا لیجیے۔ موت بہت قریب ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا جئیں گے، ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد ہم نہ رہیں دنیا میں۔ اس نزاکت کو سمجھیے۔ یہ نزاکت ہمیں اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمیں جتنی جلد ہو سکے اپنے معاملے کو صاف کر لینا چاہیے۔ آپ جس سماج میں جیتے ہو وہی نا غلطیاں ہوگی آپ سے، ان کو ختم کرا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مزید ہمیں اطاعت کرنے کی
اور اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایک سوال ہے،